السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایک ایسا کھیل ہے جس کو تقریباً ہر شخص کھیلتا ہے، اور وہ ہے چغل خوری۔ اس میں مرد تو حصہ لیتے ہی ہیں، اس میں خواتین بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ تین لوگ اگر بیٹھے ہیں اور آپس میں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ راز کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ان میں سے ایک شخص اٹھ کے جاتا ہے تو باقی دو لوگ اسی کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چغل خوری کے بارے میں اگر آپ دھیان دیں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس کا کمپیریزن دیا گیا۔ اسی طرح ایک شخص حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے، اس کی پگڑی اور اس کے جسم کے کپڑے لتھڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن تو کام آئے گا، جاؤ اور اس صوفی کو لے کر آؤ، اس نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے اور صوفیوں کے نام کو بگاڑ رہا ہے۔ اب حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص عجیب مخمصے میں پڑ گیا اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتھڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آ رہی تھی، لیکن اب مجبوری تھی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد اس مدہوش صوفی کو کندھے پر اس نے لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امڑ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے تانے دینے لگ گئے۔ کوئی کہتا ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کا تقویٰ اور پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو، شراب پیے مدہوش پڑے ہوئے، اور دوسرا نیم بے ہوش، ان کی اوقات پر ترس آتا ہے۔ مگر جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے تانے سنتا اور خون کے گھونٹ پیتا رہا، خدا خدا کر کے اس کا صوفی کے قیام گاہ پر پہنچایا اور خود لوگوں کے سامنے منہ چھپاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اس بات پر اس کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ رات بھر اس کے اس تصور سے وہ کروٹیں بدلتا رہا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے، اور جو اس کی بازار کے اندر ایک لوگوں کے سامنے ایک جو ذلت طاری ہوئی۔ تو بہرحال پوری رات گزری تو دوسرے دن حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر مسکرایا اور ایک جملہ بولا، گلی کوچے میں بھائی کی آبرو ریزی نہ کر، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی ہوگی۔ ناظرین، ہم کسی کے بارے میں تو بڑے آرام سے بات کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ دوسروں کے اوپر ایسے ایسے الزام لگا دیتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگیوں اور ان کے سروائیول کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی کی کردار کشی کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے کسی کی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ جس بات کو ہم دوسروں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں، زمانہ پورا پھر آپ کے قصے سناتا ہے، اور یہ سلسلہ اگر ہم نے بند نہ کیا تو ہم بہت جلد ایک ایسی تماشائی قوم بن جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنا منہ چھپائیں گے۔